السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اصبحتم بخیر وعافیہ وارجو منکم ان تکونوا فی صحۃ دائمہ وعافیۃ کاملہ مع اہلکم وأحبتكم وإخوتكم وأخواتكم في بيوتكم وأن تكونوا في آمان. اوكي. ابقى في المنزل وابقى للجميع في آمان وفي آمان ونجاة. اوكي. إن شاء الله نبدأ حصة اليوم منه من وجاز وضوءه بلا نية فمرجو منكم التوجه إلى الاستعماق الكامل، لأن إن لم يدرك وإن لم يتصرف أوقاتكم الثمينة في هذه الحصة وعلى عبر الإنترنت أو على عبر موقع الإنترنت لم تفهم همون أبدا، فالمرجو منكم الانصراف والتصرف 15 أو صاعدا إلى هذه الحصة مبارکہ. اوکے، انشاءاللہ نبدأ. دیکھیے تو انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں. دیکھیے گا وجاز وضوءہ بلا نیتٍ، اور اس کی وضو کرنا جائز ہے بغیر نیت کی، حتیٰ یہاں تک یعنی کافر ان توضا اگر اس نے وضو کیا بلا نیتٍ بغیر نیت کے فاسلم اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو جاز صلاتہ تو اس کی نماز جائز ہے بہذا الوضو، اس وضو سے، خلاف لشافعی، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے. وہذا بناء علی مسئلۃ النیہ، یہ جو ہے نیت کے اوپر، نیت کے مسئلے پر بنا ہے، نیت کے مسئلے پر بیان کیا گیا ہے فی الوضو، وضو میں. وَإِن تَوَضَّأَ بِالنِّيَّةِ، اگر اس نے نیت کے ساتھ وضو کیا، فَأَسْلَمَ اور اسلام قبول کیا تو فالخلاف، تو خلاف ثابت ایضاً، پھر بھی اس اختلاف جو ہے ثابت ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے، کیونکہ امام شافعی کے پاس کافر کا وضو کرنا اور اس وضو سے نماز پڑھنا ان کے پاس جائز ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لأن نیت الکافر، کیونکہ کافر کی نیت امام شافعی کے پاس لغو، بیکار ہے، محض بیکار ہے. لعدم الاہلیت، ڈسکوالیفیکیشن، کس چیز کا؟ اسلام کا. وہ اسلام کا اہلیت نہیں ہے، وہ ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ اس کی نیت بیکار ہو گئی. وَإِنَّمَا قَالَ، کہا بلا نیتٍ، مصنف نے بلا نیتٍ کہا ہے مبالغۃ، کیا ہے؟ مبالغہ کے لیے کہا ہے، سمجھا؟ فَيَصِحُ وُضُوءُ الْكَافِرِ، جب کافر کا وضو صحیح ہوتا ہے مع النیت بالطریق الاولیٰ، جب بغیر نیت کا کافر کا وضو سے نماز پڑھ رہا ہے تو جب وہ نیت کے ساتھ اگر وہ وضو کرتا ہے تو بالاولیٰ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. وَيَصِحُ فِي الْوَقْتِ، اور تیمم وقت میں کرنا صحیح ہے، قبلہ، اس کے پہلے بھی، خلاف للشافعی، اس میں امام وقت میں تمام کا اتفاق ہے ائمہ کا، لیکن وقت سے پہلے اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے. فلا یجوز بہ الصلاۃ، تو اس سے نماز جائز نہیں ہے، فی اول الوقت، پہلے وقت میں، عندہ امام شافعی کے پاس. ھذا بناء، یہ بنا ہے، علی ما عرف فی اصول الفقہ، جو اصول فقہ میں جانا گیا ہے اس پہ یہ بنا ہے کہ کیا جانا گیا کہ ان التراب، کہ بے شک مٹی جو ہے، خلف ضروری، ایک جانشین ہے، ایک ضروری جانشین ہے، کس کا؟ للماء، پانی کے لیے، عندہ امام شافعی کے پاس. تو امام شافعی کے پاس مٹی جو ہے پانی کا جانشین ہے، مٹی جو ہے پانی کا ضروری جانشین ہے. پانی نہیں ہے تو مٹی اس کا جانشین ہوگا، اس کا خلف ہوگا. وعندنا، اور ہمارے پاس، خلف مطلق جانشین ہے، یعنی اس کا کوئی قید نہیں ہے. ففی اناءین، اسی کا ایک مثال دے رہا ہے کہ اگر دو برتن میں طاہر و نجس، ایک میں پاک پانی ہے اور ایک میں ناپاک پانی ہے، یجوز التیمم عندنا، تو ہمارے پاس تیمم کرنا جائز ہوگا. خلافاً لہو، امام شافعی کا اختلاف ہے ان کے پاس، بلکہ تحری کر کے، ایک دم جیسا بھی ہو سکے وہ تحری کر کے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. وقولہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، التراب، مٹی جو ہے، طہور المسلمین، مسلمان
کی پاکی کرنے کا آلہ ہے، مسلمان کو پاک کرنے کا آلہ ہے مٹی، ولو الی 10 حجج، اگرچہ وہ 10 سال تک کیوں نہ ہو، مٹی کی عمر، مٹی کی مدت اگرچہ 10 سال تک کیوں نہ چلا جائے پھر بھی وہ مسلمان کو پاک کرنے کا آلہ ہے۔ یؤید ما قلنا، تو ہم نے جو کہا، ہم نے جو بیان کیا اس کو یہ حدیث جو ہے تائید کرتی ہے۔ اب ایک الگ مسئلہ بیان کرے مصنف علیہ رحمہ، وبعد طلبہ، اگر اس نے طلب کیا من رفیقین، اپنے ہم سفر سے، چاہے وہ کو پیسنجر ہو یا گھر میں کہیں پر بھی کسی بھی دوست سے، لہو اس کے پاس ہے ماء پانی ہے، منعہ اور اس نے منع کر دیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا صلی بعد المنع، اس نے منع کرنے کے بعد اگر نماز پڑھا، ثم آتاہ، پھر اس نے اس کو دیا، تو ینتقد بہ التیمم الآن، تو ابھی جو اس کے پاس تیمم ہے وہ تیمم ٹوٹ جائے گا، فلا یعید ما قد صلی، اور اس نے جو نمازیں پڑھی ہے، اس نے جو نماز پڑھ چکی ہے اس کو نہیں دہرائے گا، اس کو دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ وقیل، اور کہا گیا، وقبل طلبہ، اگر اس نے طلب کرنے سے پہلے اگر اس نے کیا ہے مطلب پانی مانگنے سے پہلے اگر کیا تو جازہ، اس میں بھی جائز ہے، خلافاً لہما، امام شافعی کا صاحبین کا اختلاف ہے، حقدہ ذکر فی الہدایہ، جس کے ہدایہ میں ذکر کیا گیا کہ وذکر فی المبسوط، اور مبسوط میں بھی ذکر کیا کہ انہو، کہ بے شک اس نے اذا لم یطلب، اگر اس نے طلب نہیں کیا، من ہوا، اس اپنے دوست سے، اپنے رفیق سے، وصلی، اور اس نے نماز پڑھ لی، تو لم یجوز، جائز نہیں ہوگا، لأن الماء، کیونکہ پانی جو ہے مطلقاً مبذول عادتاً عاملی، یوزلی جو پانی دیا جاتا ہے، یعنی کوئی اگر پانی مانگتا ہے تو پانی دیتے، پانی کو کیا ہے نہیں بچاتے، تو یہ پانی کیا ہے عادتاً یوزلی کیا ہے دیا جاتا ہے، سمجھے نا۔ وفی موضع آخر من المبسوط، مبسوط کی دوسری جگہ میں، انہو ان کان مع رفیقہ، اگر اس کے دوست کے ساتھ ہو، ماء کیا ہو، پانی ہو، فعلیہ، اس پہ ضروری آئیں اصل اس سے پوچھے، الا علی قول حسن بن زیاد، سوائے حسن بن زیاد کی قول، فإنہ یقول، وہ کہتے ہیں کہ السؤال ذل، سوال کرنا، مانگنا، بیگنگ جو ہے کہ ذلت ہے اس میں، یعنی آدمی دے گا نہیں دے گا، کبھی ہیوملیٹ کرے گا، کبھی ذلیل کرے گا، وفی بعض الحرج، اور بعض میں کیا حرج ہے، مشکلات ہے، ولم یشرع تیمم، اور تیمم کو نہیں شروع کیا گیا، الا لدفع الحرج، حرج کو یعنی پریشانی کو، تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اور مانگنے میں تکلیف، پانی پوچھنے میں ذلت ہے، یہ ہے، تو یہ امام حسن بن زیاد کا قول ہے، تو ولیکن نقول، لیکن ہم کہیں گے کہ ماء الطہارتی، پاک کا جو پانی ہوتا ہے، مبذول، ولیکن نقول، ہم کہیں گے ماء الطہارتی، پاکی پانی ہے، پاک صاف کرنے کا جو پانی ہوتا ہے، مبذول عادتاً، عادت طور پہ دیا جاتا ہے، ولیس فی سؤال ما یحتاج الیہ مذلۃ، اور ویسے چیز میں سوال کرنے میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس میں کیا نہیں ہے، کوئی ذلت نہیں ہے، کوئی ہمارے توہین نہیں ہے۔ فقد سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد حوائج من غیرہ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حاجات کو، بعض چیزوں کو صحابہ کرام سے دریافت کیے، صحابہ کرام سے بھی پوچھے تھے، تو ایسا پوچھنے میں کیا نہیں ہے، ذلت نہیں ہے۔ اوکے، وفی زیاداتی، اور زیادات میں ہے کہ ان المتیمم المسافر، کہ تیمم کرنے والا مسافر، اذا رعا، جب اس دیکھا، ماء رجل، ایک آدمی کے ساتھ، ماء کثیرا، بہت زیادہ پانی، وہو فی الصلاۃ، اور وہ کہ نماز میں اس کو ایسا ہوا، وغلب علی ظنہ اللہ انہ لا یؤتی، اور اس کو یہ گمان ہو گیا کہ وہ آدمی جو ہے اس کے پاس، جس کے پاس زیادہ پانی ہے وہ نہیں دے گا، او مضى علی صلاتی، اور اسی پہ اس نے اپنی نماز کو پوری کر لی، تو لأنہ، کیونکہ صح شروع، اس نے شروع ہی صحیح کے ساتھ کیا ہے، تو فلا یقتضی الشک، تو شک کے بنا پہ وہ نہیں چھوڑے گا، بخلاف ما، اس کے خلاف، اذا کان خارج الصلاۃ، جبکہ نماز کے باہر ہو، اگرچہ اس نے نماز میں ہے لیکن اس کو گمان ہے کہ دے گا یا نہیں دے گا ایسا ہے، اور اس نے تیمم کے ساتھ جو کہ صحیح ہے اس کے ساتھ شروع کیا ہے، تو اس شک کے بنا پہ نماز کو نہیں توڑے گا، اور اگرچہ نماز کے باہر ہے، ولم یطلب منہ، اور اس نے اس آدمی سے طلب نہیں کیا، وہ تیمم، اور تیمم کیا ہے، سو یہاں تک کہ لا یحل له الشروع، اس کے شروع کرنا حلال نہیں ہوگا، بالشک، شک کے بنا پر، فإن القدرۃ والعجز، کیونکہ قدرت اور عجز، مشکوک فیہما، یہ دونوں جو ہے اس میں شک ہے، وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ، اگر اس کے یہ گمان آ جائے، اس پہ یہ گمان غالب آ جائے کہ انہ یؤتی ہی، کہ وہ بے شک دے گا، تو قطع الصلاۃ، تو نماز کو توڑ دے، وطلب الماء، اور کیا کرے، پانی کو طلب کر لے، ثم قال فی الزیادات،
زیادات میں کہا کہ فَإِذَا فَرِغَ مِن صَلَاتِهِ، اگر وہ نماز سے جب فارغ ہو جائے، فَسَأَلَهُ، اور اس نے پوچھا، فَآتَاهُ، اور اس نے اس کو دیا، او آتا بِثِمْنِ الْمَثْلِ، یا پیسے کے مثل میں دیا، تو وہ قادر، اور وہ قادر ہے علیہ اس پہ، تو استأنف الصلاۃ، تو وہ نماز کو کیا کرے گا، دوبارہ شروع سے پڑھے گا۔ فَإِذَا أَبَى، اگر اس نے منع کر دیا تو تم الصلاۃ، تو نماز ہو جائے گی۔ وقضا اذا ابا، اگر اس نے ایسے ہی انکار کر دیا، ثم آتا، پھر دیا، لیکن ینتقد تیمم الان، لیکن اس وقت اس کی تیمم صرف کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اقول، کہوں گا، ان اردت ان تستوعب الاقسام كلها، اگر آپ جاننا چاہتے، آپ چاہتے کہ آپ کو پورے اقسام کو بیان کر دو مکمل کے ساتھ، تو انشاءاللہ میں کہوں گا کیا ہے، دیکھیے، فعلم، جان لو، اذا انہو، کہ بے شک ایک، اذا را الماء، اگر اس نے پانی کو دیکھا، خارج الصلاۃ، نماز کے باہر، وصلی، اور اس نے نماز پڑھ لی، ولم یسأل بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد بھی نہیں پوچھا، لیظہر العجز، عجز کے، یعنی اس کو عاجزی کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، او القدرت، یا پوچھنے کی قدرت نہیں ہے، تو فعلی ما ذکر فی المبسوط، تو ایسا جیسا کہ ہم نے مبسوط میں ذکر کیا، لم یجوز، جائز نہیں ہے، سواء غلب علی ظنہ الیتا، کہ اس کے گمان پہ یہ غالب آ جائے کہ دے گا او آدمی یا نہیں دے گا، او شک فیہما، یا مطلب کیا ہے، اللہ ظنہ الیتا او عدمہ، او شک فیہما، یا اس دونوں میں شک ہے، وہی مسئلۃ المتن، وہ کیا ہے، متن کا مسئلہ ہے۔ وَإِذَا رَأَى فِي الصَّلَاةِ، اگر اس نے نماز میں تھا، اس نے دیکھا، وَلَمْ يَسْأَلْ بَعْدَ، اور اس کے بعد نہیں پوچھا، تو فَقَضَى، اسی طرح ہوگا۔ وَإِنْ رَأَى خَارِجَ الصَّلَاةِ، اور نماز کے باہر تھا، وَلَمْ يَسْأَلْ، اس نے نہیں پوچھا، وَصَلَّى، اس نے نماز پڑھ لیا، ثُمَّ سَأَلَ، پھر پوچھا، فَإِنْ أُوتِيَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَبَتْ، اگر اس نے منع کیا، تَمَّ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ ظَنَّ الْإِيتَاءَ أَوِ الْمَنْعَ أَوِ الشَّكِّ فِيهِمَا، چاہے اس کا گمان یہ تھا کہ دے گا یا منع کرے گا یا شک ہے، تو بھی اس کا نماز ہو جائے گی۔ وَإِنْ رَأَى فِي الصَّلَاةِ كَمَا ذَكَرَ، پھر زیادات جیسے کہ اوپر میں ہم نے بیان کیا، لیکن يَبْقَى صورتان، لیکن یہاں دو صورت بقتا ہے، احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہو، بے شک، قطع الصلاۃ، وہ نماز کو توڑ دے گا، فیما اذا ظن المنع، جب وہ منع کرنے کا گمان میں، اور شک یا شک، فسالہ، اگر اس نے پوچھا، فین عطیہ، تو اگر اس نے دے دیا، فین آتا اوتی، اگر دے دیا تو بطل تیمم، اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَبَى، اگر اس نے منع کر دیا، فَهُوَ باقٍ، تو وہ باقی رہے گا۔ وَالْأُخْرَى أَنَّهُ، بے شک، أَتَمَّ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو کیا کرے گا، پورا کرے گا، فیما اذا ظن، جس میں اس نے گمان کرنا ہو، یوتی، ثم سالو، پھر اس نے پوچھا، فین آتا، اگر اس نے دیا، بطل الصلاۃ، اس کو نماز باطل ہو، نبا، اگر اس نے انکار کیا، تو پورا کرے گا، لأن ظاہر، کیونکہ ظاہر ہو گیا، ان ظن، اس کا ظن جو ہے، کان خطأ، وہ خطا پہ تھا، بخلاف ما مسئلۃ التحری، کہ تحلی کے مسئلے کے خلاف، لأن القبلۃ، کیونکہ قبلہ حین یزن، اس وقت، فی جہت تحری کے، یعنی جب تلاش کرتے اس وقت، اصالتاً، وہ صحیح ہوگا۔ وہاں حکم دائرۃ علی حقیقت القدرتی والعجز، اور یہاں پر جو حکم ہے وہ قدرت اور عجز پہ کیا ہے، دائر کی گیا ہے۔ فحکم غلبۃ الظن، تو غلب ظن کو قائم مقام کیا جائے گا، مقام ہما، مقام تیسیراً، فاذا ظہر خلاف ہو، خلاف لم یبقى ہو قائما، مقام ہو، اس مقام میں نہیں باقی رہے گا۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔